اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک 2025 کا خاص تحفہ، تمام خزانوں کی کنجی، آپ اسے کہہ سکتے ہیں تمام خزانوں کی چابی، ایک ایسا وظیفہ جو ہے میں آپ کے لیے آج پیش کر رہا ہوں۔ تو اس رمضان شریف میں اب یہ جب آپ کو ویڈیو مل رہی ہے، اس کے بعد جتنے بھی دن آپ کے پاس رہ گئے ہیں، اگر ان سب دنوں میں آپ یہ عمل کر لیں یا صرف 11 دن یہ عمل کر لیں، اور زیادہ اگر 11 دن نہیں کر سکتے تو 7 دن یہ عمل کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو بہت ہی میرے جیسے ڈھیلے دوست ہیں، وہ 3 دن تو کم از کم یہ عمل کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے اپنے خزانوں کے جو ہے وہ منہ اس بندے پہ کھولتا ہے، اور کس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اس کے اندر وسعت ادا کرتا ہے، رزق میں، ہر چیز میں۔ تو آپ نے اس عمل کو، اور یہ بارہا پہلے بھی بہت سارے جگہوں پہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کے وظائف میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا کرنے کا انداز تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ اگر آپ کر لیتے ہیں عمل تو اس کو رمضان کا خاص وظیفہ سمجھ لیں۔ اور خاص یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ راضی کرنے کا اور بہترین طریقہ میں ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا، میرے تجربات میں ہے۔ یہ آیت بہت کمال آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں اس کی 5 تسبیحوں کا عمل ڈیلی کرتا ہوں، اور یہ میرا آج سے نہیں، کئی سال سے، کئی عرصے سے چل رہا ہے۔ آپ کو جو سجیسٹ کر رہا ہوں، جس ترتیب سے آپ اسی ترتیب سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہ کھلی اجازت ہے اس کی، ہر بندے کے لیے ہے، جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ اس پر سرپرستی رہے گی۔ تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے جناب کہ اس رمضان کے اندر ٹائم آپ نے خود سلیکٹ کر لینا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ رات کا کوئی ٹائم رکھ لیں، پرسکون ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کرنا ہی ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ لی، تراویح پڑھ لی نا، پھر آپ ایک تازہ وضو بنائیں، یا اس ٹائم پہ کر لیں، یا پھر سحری سے پہلے اگر آپ کو جلدی اٹھنے کی عادت ہے تو اس ٹائم پہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ 2 تازہ وضو بنا دیں، 2 نفل پڑھیں صلاۃ الحاجت کے، اور حاجت اپنی یہی رکھیں کہ یا رب العالمین مجھے اپنے عرش کے تمام خزانے عطا فرما، میری تنگدستیوں کو جو ہے فراخیوں میں بدل دے یا اللہ۔ تو یہ آپ نے دعا کرنی ہے 2 نفل پڑھنے کے بعد صلاۃ الحاجت کے، اور اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 313 بار سورہ طلاق کی یہ آیات جو ہیں یہ پڑھنی ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ اور 3، یہ پڑھنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ٹھیک ہے۔ یہ پوری جو ہے آپ نے لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا تک یہ پوری پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ 313 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو یہ عمل اگر آپ 11 دن کر لیتے ہیں، 11 روزوں میں، تو یقین کریں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، جتنے اس کے فیوض و برکات ہیں، جتنے اس کے معجزات ہیں، جتنے اس کے اثرات ہیں۔ تو اس خاص وظیفے کو اس رمضان میں مس نہ کیجیے گا، عمل کیجیے گا۔ تھوڑا سا یہ چیزیں ویڈیوز بننے میں اس میں کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بہت روزے پڑے ہیں، ابھی تو 5واں 6واں روزہ ہوا ہے، آگے بہت سارے روزے پڑے ہیں۔ جب تک یہ ویڈیو آپ پر جائے گی تو 10 شاید روزے ہو جائیں، لیکن 20 پھر بھی پڑے ہوں گے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو آپ اس عمل کو ضرور آزمائیے گا، ضرور کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ کہ جب اتنا خاص تحفہ، اتنا اچھا رمضان کا تحفہ آپ کو دیا ہے، تو اس تحفے کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، اور کمنٹ میں آپ اپنا وہ مسئلہ بیان کریں جو آپ سے سالو نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے خصوصی دعاؤں میں انشاءاللہ اس کو شامل ہم کریں گے۔ اور مسئلہ آپ کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا کریں، یا واٹس ایپ پر بھی آ کے اگر کال نہیں بھی ملتی نا، تو آپ وائس کے اندر اپنا مسئلہ بتا دیا کریں، انشاءاللہ دعا میں شامل کر لیں گے۔ اپنا نام بتا دیں اور وائس میں مسئلہ بتا دیں۔ پاکستان میں ویسے ہمارے سے ڈائریکٹ بات کرنے والے جو دوست ہیں، وہ عصر کی نماز سے آنورڈ بات کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو دوسرے ممالک کے دوست ہیں، UK، USA، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے دوست ہیں، وہ ٹائم لے لیتے ہیں جیسے، تو بہت اچھی بات ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، آپ ٹائم لے لیں، اپنا مسئلہ ڈسکس کریں، جو بھی روحانی میٹر آپ نے ڈسکس کرنا ہے وہ کریں، اور انشاءاللہ پوری رہنمائی آپ کو دی جائے گی، اور اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہوگا، آپ تسلی سے بات کر پائیں گے، یہی مقصد ہوتا ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، جو لوگ بھی اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ ان کے مسائل کو حل فرمائے، اللہ ان کی مالی مشکلات کو حل فرمائے، یا اللہ جو قرض میں ڈوبے ان کے قرض ادا ہو جائیں، جن کا اپنا گھر نہیں اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرمائے، یا اللہ جن کی اولادیں جو ہے وہ دین سے دور ہیں، اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے ہر دکھ سکھ اور ہر چیز کا مالک تو خود ہے، یا اللہ ہمارے معاملات کے اندر یا رب العالمین آپ کن کہہ دو، ہمارے سب بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ آپ سے یہی دعا ہے ہماری اللہ
کہ میں گناہگار آدمی ہوں، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یا اللہ میری دعا میرے ان دوستوں کے حق میں قبول فرما، آمین کہیے گا۔ اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب مجھے بھی اسی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، آپ کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت رہتی ہے۔ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔